السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہیں ڈریمز یعنی کہ خواب۔ آپ کیا خواب دیکھتے ہیں، آپ کتنا دیکھتے ہیں اور آپ کس ٹائپ کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، صدیوں سے سالوں سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے اور میرے خیال میں کیا جاتا رہے گا۔ ہم کبھی بھی اپنے خوابوں سے یا اس کی تعبیروں سے مطمئن نہیں ہو پاتے، ہر دفعہ کوئی نیا ایسپیکٹ پتہ چلتا ہے، ہر دفعہ ہم اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ آج ہم جو اس خوابوں کو جس ڈائریکشن سے یا جس اسپیکٹ سے ڈسکس کریں گے وہ مذہبی نہیں ہے بلکہ سائیکالوجیکل ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن نے جو خوابوں کی تعریف کی ہے، اس کے مطابق یہ ایک جسمانی اور نفسیاتی طور پر ہوش مند حالت ہے جو کہ نیند کے دوران پیش آتی ہے، یعنی نیند کے دوران خواب ہماری کسی حد تک ہوش مندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ خوابوں کی نوعیت کافی پیچیدہ ہوتی ہے اور خواب آپ کو کس وقت آ رہے ہیں، کس حالات میں آ رہے ہیں، آپ اس وقت گہری نیند میں ہیں یا کچی نیند میں ہے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ساری صورتحال خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور خوابوں کو میننگ دینے میں بھی یہ سارے چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کے مطابق خواب ہمارے لاشعور کا اظہار ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے لاشعور میں، ہمارے انکانشیسنس میں جو مسائل ہوتے ہیں یا جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا جو خواب ہوتے ہیں ان کو ہم خوابوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے حقیقی احساسات کو ظاہر کرتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ آپ کے ساتھ پیش آنے والے کسی خاص واقعے کا نتیجہ اپنے حالات کو ظاہر کرتے ہیں، جس کو کہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کئی طرح کے خواب ہوتے ہیں، جس میں کچھ خواب ہوتے ہیں جو حالیہ واقعات سے متعلق ہوتے ہیں، جو موجودہ واقعات یعنی پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران جو صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئی ہوتی ہے اس سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے آپ کا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہو یا کسی نے آپ کی گاڑی کا پیچھا کیا ہو تو آپ خواب میں کچھ اس قسم کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ دراصل یہ آپ کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، لہذا آپ نے اس کو خواب میں دیکھ لیا۔ کچھ خواب ہوتے ہیں جو علامتی طور پر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ آپ نے یہ خواب کیوں دیکھا۔ یہ عموماً اگر آپ کسی ایسے منصوبے پہ کام کر رہے ہوں جس میں آپ کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہو یا آپ بہت کانفیڈنٹ نہ ہو تو آپ عموماً خواب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ بہت اونچا پہاڑ سر کر رہے ہوں یا چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن آپ کو اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں۔ عموماً جب ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی جاب کے لیے تو لوگ اسی قسم کے خواب دیتے ہیں، جیسے اونچائی سے گر رہے ہیں یا بہت اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کسی اپنی ایبلٹی پہ کچھ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو تصورات یا ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو تسکین بخشتے ہیں، یعنی بعض خواب آپ کی خواہشات اور خواہشات کی تکمیل کو دیکھتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے جواب میں آپ کو وہ خواب نظر آتے ہیں اور آپ ان خوابوں کی وجہ سے کسی حد تک ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں اگر کسی بچے کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ خواب میں اپنے آپ کو سپر ہیرو کے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ جوان ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے اور سیر کر رہا ہے۔ یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ جاگنے والی زندگی میں جو آپ کو دباؤ ہوتا ہے، جو اسٹریس ہوتا ہے، اس سے نجات دینے میں کچھ حد تک مدد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ریلیکس ہوتے ہیں اور اس خواب کو یاد کر کے کچھ نہ کچھ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ خواب جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خوابوں میں کوئی دھن ترتیب دے لیتے ہیں اور پھر جاگنے کے بعد اسی طرح سے اس دھن کو بنا کر مشہور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو، کچھ رائٹرز کو اپنے ناول کا کوئی پلاٹ مل جاتا ہے نیند کے دوران، کچھ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے بعد اٹھ کر وہ اپنا کوئی کہانی تحریر کر پاتے ہیں، کوئی ناول لکھ پاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تخلیقی خواب ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا جاتے ہیں۔ اچھا، بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں۔
یعنی بعض لوگوں کو بہت ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ یہ ڈراؤنے خواب ماضی کی غیر حل شدہ پریشانیوں، خوف یا صدمات کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ڈراؤنے خواب آپ کے لاشعور میں چھپے ہوئے پرانے خوف اور پریشان کن تعلقات کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں۔ ڈراؤنے خوابوں کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کی کچھ کیمیائی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر کوئی کیمیکل چینج آ رہا ہے، جیسے کہ ڈپریشن میں کچھ کیمیکل چینج آتے ہیں، ہارمونل چینج ہوتے ہیں، تو وہ ڈراؤنے خواب آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر والدین اگر مسلسل لڑ رہے ہوں، گھر کا ماحول مسلسل لڑائی والا ہو، دوستوں میں بدمزگی ہو، رزلٹ کی بہت فکر ہو، تب بھی آپ ڈراؤنے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو باقاعدگی سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی پروفیشنل سے یا مستند دماغی صحت کے پیشہ ور یا سائیکالوجسٹ سے آپ کو مدد لے لینی چاہیے۔ اگر آپ کو کبھی کبھی کسی سچویشن کے مطابق ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں تو وہ سچویشن جیسی گزرے گی خواب بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو آپ کو مدد لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ مافوق الفطرت سے خواب ہوتے ہیں جو اکثر آپ کو یاد رہتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی ایلین دیکھ لیا، یا آپ اپنے آپ کو چاند پر محسوس کر رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو خلا میں گھومتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ تو ڈفرینٹ خواب ہو سکتے ہیں جس کو آپ کبھی کوئی معنی دے پاتے ہیں اور کبھی کوئی معنی نہیں دے پاتے۔ یہ تو کچھ خوابوں کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پیشگی اطلاع دے دیتے ہیں، یعنی جس کو آپ اپنی تھرڈ آئی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی واقعہ ہونے والا ہو اور پہلے ہی وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے، یا کوئی آپ کو یاد کر رہا ہو اور وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے۔ تو اس قسم کے ٹیلی پیتھک خواب بھی ہوتے ہیں، غیر فطری خواب ہوتے ہیں جو آپ کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں دوسرے فرد کے ساتھ۔ یہ تو خوابوں کی اقسام ہے۔ تو اب اگلی دفعہ ہم ان خوابوں کو ڈسکس کریں گے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ خوابوں کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور اس کا مختلف صورتحالوں میں مختلف میننگز اس کے اخذ کرتے ہیں۔ آج ہم نے خوابوں کی ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ ایسے کامن خواب ڈسکس کریں گے جو ہم اور آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔